عبداللہ پائیدان پر چڑھ آیا جبکہ مہرزر 2 قدم دور کھڑی آسمان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ایک ارجنٹ کال ہے، عبداللہ نے بررائی آواز میں کہا۔ اگر صرف اطلاع ہوتی تب بھی میں جاتا، کسی نے گھر سے اطلاع دی ہے، پھر پولیس چوکی سے ٹیلی فون پر ایمبولینس کے لیے کہا گیا ہے۔ خنزیروں نے 2 معصوم بچوں کو زخمی کر دیا ہے، ان کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ وارڈ بوائے تمہیں میرے کوارٹر تک لے جائے گا، مجھے بی بی نے بتایا ہے۔ میں مناسب وقت پر تم لوگوں کو منزل پر پہنچا دوں گا۔ بی بی کے لیے جوتوں کا بھی انتظام کرنا ہے، عبداللہ نے کہا۔ میں چپ رہا تھا، اس نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ میں بولتا۔ عبداللہ تیز تیز قدم اٹھاتا جب جانے لگا تو میں بھی اتر پڑا اور مہرزر کے قریب چلا گیا۔ موسم بدل رہا ہے، مجھے سردی محسوس ہونے لگی ہے، وہ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر بولی۔ ویسے بھی ہم بے سمت ہو چکے ہیں، میں نے عابد کا نمبر ٹرائی کیا ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، پیغام ٹیپ ہوگا، اسے 10 بجے کا وقت یاد ہے، مطلوبہ کاغذات لے آیا تو آج قسمت آزمائی کریں گے، اس نے کہا۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کروں، میں نے کہا۔ التجائیہ لہجے میں باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، وہ بات سنے بغیر برا مان کر خفگی سے بولی۔ ہمارا ایک اصول ہے، ہم برابری کی سطح پر مشورہ دیتے اور لیتے ہیں، ہر شخص اپنی جگہ اہم اور مکمل سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اب بات کرو، اس نے کہا۔ تم واپس چلی جاؤ، میں تنہا زیادہ آسانی اور آزادی کے ساتھ کام کروں گا، میں نے کہا۔ وجہ بتاؤ گے، اس نے کہا۔ کئی وجوہ ہیں، میں نے جھک کر گلاب کے پھول کی ایک پتی نوچ لی۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری سلامتی کا خیال رکھنا پڑے گا، اکیلا ہوں گا تو صرف اپنی جان کا ہی دفاع کروں گا، میں نے کہا۔ دوسری وجہ، اس نے کہا، وہ بھی پہلی سے مشروط ہے، میں نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ مجھے تمہاری سلامتی اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں نے کہا۔ دونوں وجوہ قابل قدر ضرور ہیں مگر قابل قبول نہیں ہیں، اس نے 2 قدم چل کر ایمبولینس سے ٹیک لگا لی۔ ہر مجاہد اپنا دفاع خود کرنے کا اہل اور ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی کی سلامتی عزیز ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی اپنے ساتھی کی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ تمہاری تجویز مسترد کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے کمانڈر نے اس مہم میں تمہاری مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بغلوں میں ہاتھ دبائے ہوئے آیا اور ہم چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ ابھی ہم گیٹ سے نکل ہی رہے کہ عبداللہ کی ایمبولینس گراتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ ایک فرلانگ چڑھائی کے اوپر درختوں کے درمیان مکانوں کی 3 قطاریں تھیں، درمیانی قطار کا تیسرا مکان تھا۔ عبداللہ نے کوارٹر کا نام لیا تھا لیکن وہ خاصا بڑا مکان تھا۔ لڑکے نے دستک دی، دروازہ ایک معمر خاتون نے کھولا، ان کے درمیان کشمیری زبان میں گفتگو ہوئی، میں اتنا ہی سمجھ سکا تھا۔ لڑکی نے بتایا تھا کہ چاچا عبداللہ نے مہمان بھیجے ہیں۔ بسم اللہ، اندر آئیے، خاتون نے ایک طرف ہٹ کر کہا۔ میں نے مہرزر کو پہلے اندر جانے دیا۔ خاتون نے گلے مل کر اس کی پیشانی چوم لی اور میں نے مؤدب انداز میں سلام کیا۔ تشریف رکھیں۔ اندر جا کر خاتون نے بیڈ کے کاؤچ کی جانب اشارہ کیا۔ فرنیچر اور ستھرائی دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ عبداللہ محض ڈرائیور ہی نہیں ہے، خاتون بھی مقامی صاف اور قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ کھانے کا وقت بھی ہے لیکن تم لوگ باہر سے آئے ہو، پہلے چائے چلے گی نا، اس نے پوچھا۔ تکلف کی ضرورت نہیں اماں جی، مہرزر بولی، ہم جو پکا ہے آپ کے ساتھ کھائیں گے اور چائے بھی چلے گی لیکن کھانے کے بعد۔ آرام سے بیٹھیے، خاتون نے مجھے پہلو بدلتے دیکھ کر کمبل اٹھایا اور میری ٹانگوں پر پھیلا دیا۔ آپ لباس بدلنا چاہیں تو، اس نے مہرزر کی اسکرٹ کی جانب دیکھا۔ میری بیٹی کا لباس آپ کو فٹ آئے گا، اس نے کہا۔ وہ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو مہرزر کی وہی سوچ زبان پر آ گئی جو میرے دل میں تھی۔ شہباز، عبداللہ اوپر کی شے ہے، دیکھو اللہ اپنی سپاہیوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اگر عابد سے رابطہ نہ ہو سکا تو پناہ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اس نے کہا۔ آداب۔ اچانک کمرے میں چاند طلوع ہوا۔ ہاں وہ لڑکی چاند روح ہی تھی، گرم سیاہ شال میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں میڈم، اپنے لیے ڈریس پسند کر لیں، اس نے کہا۔ پیاری لڑکی، مہرزر بولی، پہلے میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی ہولے ہولے چلتی مہرزر کے پہلو میں بیٹھ گئی تو مہرزر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مریم۔ عبداللہ، اس نے جھکا ہوا چہرہ اٹھایا اور مہرزر کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ مہرزر ہیں نا، اس نے کہا۔ نہیں، مہرزر ہنسنے لگی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مریم، میرا نام فاطمہ ہے۔ بالکل آپ کی آواز اور شکل اس سے ملتی ہے، مریم ہونٹ چبانے لگی۔ میں جب فرسٹ ایئر میں گئی تھی تو وہ یونین کی تقریب میں آئی تھی، اس نے تقریر کی تھی اور دوسرے دن ہی کالج میں فرقہ وارانہ ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے تقریر میں خود کو کشمیر کا اصل وارث کہہ دیا تھا۔ اس پر ہندو لڑکیوں اور پروفیسر نے احتجاج کیا تھا۔ مریم باہر سے آواز آئی، بہن سے کہو لباس پہن لیں، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ مہرزر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ کھانے میں ابلے ہوئے چاول اور مسور کی دال تھی۔ نہ تو میزبانوں نے معذرت کی تھی نہ ہی ہم نے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ میں اور عبداللہ خان کی بیوی ایک طرف تھے، دوسری جانب دونوں لڑکیاں تھیں۔ کھانا کشمیریوں کی روایت کے مطابق خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ اسی میز پر مریم قہوہ لے آئی تھی۔
9 بجے عبداللہ آیا۔ وہ اپنے ساتھ فائرنگ کی اندوہناک اور کرفیو کی بری خبریں لایا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق فوجیوں نے نائٹ کالج سے آنے والی طالبات کو گھیر لیا تو شہریوں نے مشتعل ہو کر حملہ کر دیا تھا۔ جوابی کارروائی میں 2 طالبات اور 6 شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ چونکہ طالبات میں ہندو، سکھ اور مسلمان لڑکیاں تھیں، اس لیے سارے شہر میں غم و غصے کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جس پر انتظامیہ نے تحکم ثانی کرفیو نافذ کر دیا ہے، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی بند ہو چکے ہیں، مہرزل بولی۔ چاچا جی، ایمبولینس پر تو کرفیو لاگو نہیں ہوتا نا، اس نے کہا۔ میں 2 جوڑے یونیفارم لے آیا ہوں، عبداللہ نے بتایا۔ ہمیں 10 منٹ کے لیے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا تھا جس میں ہمیں نرس کا روپ ڈھالنا تھا۔ میں تنہا ہی کمرے میں گیا تھا جبکہ مہرزل اپنے ساتھ مریم کو لے گئی تھی۔ میں جب لباس بدل رہا تھا تو وقت کی ستم ظریفی پر ہنس آئی تھی۔ صرف بہرام شاد نے مجھے ردی چننے والا بوڑھا بنایا تھا۔ شہر کے ایک شخص عابد کاشمیری نے وہ روپ ادھیڑ کر ماڈرن نوجوان بنا دیا تھا، اور پھر عبداللہ مجھے میل نرس بنا رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے 3 روپ بدلنے پڑے تھے وہ ابھی بہت دور تھا، اور وقت کی چٹانیں مقصد کے راستوں میں قدم قدم پر آزمائشوں سے دوچار کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کسی اور نے کوئی اور رنگ چڑھانے کی کوشش کی تو میں دولتی جھاڑ دوں گا۔ میں انگلی پکڑنے کا شروع سے ہی مخالف تھا، لیکن حالات تھے کہ کسی نہ کسی کی انگلی پکڑنے پر مجبور کرتے چلے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بندہ بندے کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ قطرے سے قطرہ مل کر ندی، دریا اور سمندر وجود میں آتے ہیں۔ پیشگی مشورے کے بغیر ہی یہ اتفاق تھا یا ہماری سوچ میں قدرتی ہم آہنگی تھی؟ ادھر مہرزل نے پہلے لباس کے اوپر یونیفارم پہن لی تھی اور دوسری طرف میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ البتہ مجھے کوٹ اتارنا پڑا تھا جسے شاپنگ بیگ میں رکھ لیا گیا تھا۔ مہرزل کے پاؤں میں فلیٹ چپل تھی، کسی نرس کی تھی یا عبداللہ مارکیٹ سے لایا تھا، یہ ہم نے نہ پوچھا تھا۔ کرفیو کی وجہ سے سڑکوں پر آوارہ کتے تھے یا ٹولیوں کی شکل میں فوجی گشت کر رہے تھے۔ صرف ایک چوک پر ایمبولینس کو روکا گیا تھا۔ ہم دونوں فرنٹ سیٹ پر تھے۔ ایک کیپٹن نے عبداللہ سے کرفیو پاس طلب کیا اور مہرزل پر اچھڑتی سی نگاہیں ڈال کر اس نے اجازت دے دی تھی۔ عابد کاشمیری ہارن سن کر خود باہر چلا آیا تھا۔ ہمیں نئے روپ میں غیر متوقع سامنے پا کر وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ عبداللہ کو بھی اس نے اندر چلنے کی دعوت دی تھی، جسے عبداللہ نے معذرت خواہانہ انداز میں مسترد کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں ہی مصلحت سمجھی تھی۔ آج رات وہاں ایک کتاب کی تعارفی تقریب ہو رہی تھی۔ اندر جاتے ہی عابد نے بتایا، میں اس گولڈن چانس کے مس ہو جانے پر اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا۔ کرفیو نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا ہے۔ 10 بجے تقریب کے اختتام پر پبلشر مہمانوں کے اعزاز میں ڈنر دے گا۔ میں نے 3 دعوت نامے حاصل کر لیے تھے۔ ہم اس ہنگامے میں اپنا شکار دبوچ سکتے تھے، مگر اب وہاں تک پہنچنا مسئلہ بن گیا ہے، اس نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں عابد بھائی، مہرزل نے چٹکی بجائی۔ آپ بیمار ہیں اور ہم آپ کو طبی امداد کے لیے لے جائیں گے، اس نے کہا۔ ہاں، تجویز قابل عمل تو ہے، عابد بولا، لیکن وہ اصل میں اسپتال نہیں 4 اسٹار ہوٹل ہے۔ چلیے تو صحیح، مہرزل نے انگلی اوپر اٹھائی۔ جس نے یہاں تک مدد کی ہے وہ آگے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ عابد کاشمیری نے جلدی شناختی کاغذات دیے اور کوٹ پہن کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ عبداللہ خان کو جب میں نے نئے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ شریف شخص سر کو اسبات میں ہلا کر خاموش رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی ہماری مدد کا فیصلہ کیا ہوگا، ورنہ سارا کے ساتھ ہمیں اسپتال میں چھوڑ کر مائک سے کیے گئے وعدے سے سبکدوش ہو جاتا۔ اسی سوچ نے فیصلے میں اہم رول ادا کیا ہوگا، جس سوچ نے عبداللہ خان جیسے لاکھوں مسلمانوں کو آگ کا مقابلہ کرنے کی جرت دی تھی۔ عابد اسٹریچر پر لیٹ گیا تھا اور ہم دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر آئندہ اقدام کے بارے میں پلاننگ کرنے لگے تھے۔ عبداللہ نے واپسی کے لیے وہی روٹ استعمال کیا تھا جس سے وہ آیا تھا، تاکہ وہی فوجی پارٹیاں ایمبولینس پر کوئی توجہ نہ دے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے جب ایمبولینس راس ہوٹل کے پارکنگ پلاٹ میں رکی تو ہم نے جلدی یونیفارم اتاری اور بال سیٹ کر کے نیچے اترے۔ وہاں 50-60 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی گاڑیاں پارک تھیں۔ کچھ ڈرائیور ہوٹل کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ یہاں کتنی دیر تک رک سکتے ہیں چاچا جی؟ مہرزل نے عبداللہ سے پوچھا۔ اس نے گھڑی دیکھ کر جواب دیا، صبح 8 بجے تک۔ میں اپنی ڈیوٹی آف کرایا ہوں، دوسرا ڈرائیور اور ایمبولینس آن ڈیوٹی ہیں، اس نے کہا۔ اپنی قوم اور آزادی کے نام پر مہرزل نے سرسراتی آواز میں کہا، ہمارا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ میرے بچوں، عبداللہ نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ ہوٹل کی لابی بھی مصروف تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی صوفہ خالی نہ تھا۔ عابد کشمیری ہاتھ کا اشارہ کرتا ہوا سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ وہاں 3 کلرک تھے جن میں ایک لڑکی بھی تھی۔ عابد کاؤنٹر پر کھڑے 3 آدمیوں کے درمیان پھنس کر آگے جھکا اور لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے پلٹ کر ہماری جانب دیکھا اور پھر آ کر ہم سے شناختی کاغذات لے گیا۔ 5 منٹ بعد ہم ایک بوڑھے ویٹر کے ساتھ بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ہمیں 103 نمبر کمرہ دیا گیا تھا۔
डबल बेड कमरा था जिसमें टेलीफोन और रंगीन टीवी सेट मौजूद था। महरजर घूम फिर कर एक एक शय का मुआयना करती हुई बाथरूम में चली गई। वेटर मुअद्दब अंदाज में खड़ा तेज तेज चीज़ें चेक करती महरजर को देख रहा था। ये टॉवल नहीं, इसको फ़ौरन बदल दो, वो अंग्रेज़ी में चीख रही थी। और साबुन भी इस्तेमाल शुदा है, उसने कहा। अभी मैडम सब ठीक हो जाएगा। वेटर ने लपक कर तौलिया ले लिया था। मैं देख रहा था, तौलिया नया तो नहीं मगर बिल्कुल साफ था। और कोई हुक्म? वेटर ने कहा। सुनो, आबिद ने कुछ नोट इसे दिखाए। मेहमानों का खास ख्याल रखना। वेटर ने दोनों हाथों से नोट लिए और थैंक यू कहकर नोट जेब में रख लिए। नंदा जी वाला फंक्शन कब तक जारी रहेगा? उसने कहा। कर्फ्यू की वजह से बहुत लेट शुरू हुआ है, वेटर ने बताया। बहुत से मेहमान नहीं आ सके, इसलिए मैनेजर साहब ने होटल के मेहमानों से शिरकत की दरख्वास्त की थी। हम बतौर ख़ास फंक्शन में शरीक होने आए हैं, ज़रा देखाओ हमें सीटें मिल जाएंगी? उसने कहा। बहुत खाली हैं सर, वेटर बोला। आइए मिस्टर थॉमसन, आबिद ने मुझे मुखातिब किया। मैडम को फ़िलहाल आराम करना चाहिए। लॉबी के मगरबी कोने में रेंटे कार का कैबिन था जिसमें आबिद इजाज़त लेकर दाखिल हुआ। अंदर 3 आदमी बैठे खाना खा रहे थे। जी फरमाइए सर, एक नौजवान ने निवाला प्लेट में रख दिया। कोई खिदमत? एक टूरिस्ट जोड़े को लॉन्ग ड्राइव के लिए पिकअप चाहिए, आबिद ने कहा। मिल जाएगी सर, बिल्कुल A1 कंडीशन, उन्होंने कहा। सुबह 8 बजे इसने 100 का नोट टेबल पर रख दिया। रूम नंबर 1 और 3। बातें करता हुआ वो और करीब चला गया और विद योर परमिशन कहकर इसने रिसीवर उठाकर 2 नंबर डायल किए। मिस्टर विजय फ्रॉम इंडिया, रूम नंबर प्लीज़। मुझे नहीं मालूम, बात करवाइए। ओ थैंक्स। इसने रिसीवर रख दिया और मेरा हाथ थाम कर बाहर निकल आया था। वो इस वक्त फंक्शन में है, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ही कार्रवाई होगी, आबिद ने कहा। वो तरीका कार मुझे पसंद न था, लेकिन इसकी खाली खुद महरजर थी और अपनी नापसंद की वजह आबिद कश्मीरी की मौजूदगी में महरजर को नहीं बता सकता था। अगर बता भी देता तो दोनों वक्ती तौर पर सिर्फ हंस कर टाल जाते, लेकिन इस वजह के दूर रस नताइज हम दोनों के लिए खुशगवार न होते, इसलिए मैंने इनकी हाँ में हाँ मिला दी थी। आबिद भाई, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर कहा, औरत को आजमाइश में डालने के हक में नहीं हूँ। हम इस पर कमरे में हाथ डाल सकते हैं, फिर भी यकीन नहीं कि वो कांटा निकल लेगा। वो सादा लो देहाती नहीं है, मैंने कहा। मेरे भाई, आबिद ने मेरे शाने पर हाथ रखकर जवाब दिया। हाथ तो किसी भी जगह डाला जा सकता है, मगर इसे निकाल ले जाना असल मसला है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। डाइनिंग हॉल में जब दोनों को एक जगह देखा जाएगा तो बेहोशी की सूरत में महरजर अपना हक जताएगी और हम इंसानी हमदर्दी के हवाले से इसकी मदद करेंगे। हाँ, अगर तुम लोग इसके कमरे में पूछगछ कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आबिद ने कहा। आप मुझे 10 मिनट दें तो मैं महरजर से अपनी बात मनवा सकता हूँ, मैंने कहा। शौक से वो कदमचे पर रुक गया। मैं नीचे हॉल में जा रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों का मददगार रहूँगा। मैंने अंदर जाते ही एक हकदार के लहजे में महरजर की तजवीज़ को रद्द करते हुए अपनी तजवीज़ दी। महरजर निचला होंठ दांतों तले दबाकर लहजा भर मेरी आंखों में आंखें डाले देखती रही, फिर सांस छोड़कर बोली, तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तुम सिर्फ मर्द बनकर सोचते हो और मैंने जिस 5वें शख्स के लिए तुम्हारा इंतखाब किया था, इसे सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि एक मुजाहिद भी होना चाहिए था। सॉरी, वेरी सॉरी मिस्टर शहबाज, तुमने मुझे मायूस कर दिया है। चले जाओ, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, वो तुम्हें महफूज मुकाम पर पहुंचा देगी। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जा रही हूँ, उसने कहा। वो उछल कर उठी और मैंने झपट कर इसे दोनों शानों से पकड़कर ऊपर उठाया और वापस बेड पर उछाल दिया। वो कोहनियों की बल गिरी और वहीं मुंजमद सी हो गई थी। मैं इस काफिर के बच्चे को तुम्हारे नज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने जिस मुजाहिद की बात की है वो मुजाहिद इतना बुज़दिल और बेगैरत नहीं हो सकता कि अपनी इज्जत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे, मैंने कहा। अहमकाना अंदाज में मत सोचो। महरजल ने फोम का तकिया उठाकर मुझे मारा। सांप के करीब जाकर ही ज़रब लगाना पड़ती है। हाँ, मैं तरीक़ाकार में रद्दो-बदल कर सकती हूँ, लेकिन इसके नज़दीक बाहर तो और जाना पड़ेगा। एक बात यकीन कर लो, मैं तलने वाला नहीं बल्कि दहकता हुआ अंगारा हूँ। जाओ और जब फंक्शन ख़त्म करके वो कमरे में आए मुझे बता देना। जज्बाती लहर जो मेरे अंदर उठी थी, महरजर की बातों ने इसे वापस धकेल दिया था। कुछ मेरी अक्ल ने भी सरजनिश की थी, नदामत तो न हुई थी मगर पसपाई ज़रूर इख्तियार करना पड़ी थी। जब तक विजय दूसरे लोगों के साथ ऊपर आकर अपने कमरे में नहीं दाखिल हो गया, इस वक्त तक मैं और आबिद शशोपंज में मुब्तला रहे थे। आबिद को मैं इतना ही बता सका था कि महरजल ने तरीक़ाकार तब्दील कर दिया है। विजय दरमियानी उम्र का दुबला पतला शख्स था। आबिद ने वेटर की मुट्ठी इतनी गर्म कर दी थी कि इसने लोगों में जाते ही विजय से गायबाना तारुफ करवा दिया था। हम मुनासिब फासला रखकर इसके पीछे पीछे ऊपर आए। इसने ऊपर आकर लाइटर से सिगरेट सुलगाया और अपने कमरे में चला गया था। नाकामी के ज़िम्मेदार आप होंगे मिस्टर शहबाज अली, महरजर आईने के सामने जाकर बोली। मैं जा रही हूँ, ठीक 5 मिनट बाद आप जाकर दस्तक देंगे। मैं अपने भाई विजय कुमार से मिलने आई हूँ और मुझे गलत फहमी से इस विजय का कमरा बता दिया गया है। 99% तवक्का है
وہ مروتاً ایک لڑکی کو اندر آنے کی دعوت دے گا اور میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر چلی جاؤں گی، اس شرط پر کہ وہ معلوم کرے میرا بھائی یہاں آیا بھی ہے یا نہیں۔ آگے میں پردہ اسکرین پر دیکھوں گی کہ غیرت مند کیا کرتے ہیں، اس نے کہا۔ آخری الفاظ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر ادا کیے تھے، با الفاظ دیگر وہ میری باتوں کی روشنی میں طنز کر گئی تھی۔ عابد کشمیری صرف مسکراتا رہ گیا اور مہرزل مجھے للکار کر باہر چلی گئی تھی۔ وہی وہ لمحہ تھا جب میرے اندر ایک نئی روح داخل ہو گئی تھی جس نے ایک بدلا ہوا شخص بنا دیا جو میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ روح تھی یا حق پرستوں کے سچے مددگار خدا کی جانب سے نئی سوچ، نئی خصوصیات اور نئی قابل شکست طاقت عطا ہوئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد میں اٹھا تو میرے اندر سے بلا ارادہ سانسوں میں دعا شامل تھی۔ اے خدا، میں تیرا اور تیری اصلاح کا راہی بن گیا ہوں جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میرے حوصلوں کو اپنی قدرت اور روشنی عطا فرما۔ طویل کوریڈور ایسے سنسان تھی جیسے برف باری میں بازار ایک سرے سے دوسرے سرے تک ویران ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الو کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ اسے آبادی پسند نہیں ہے، اس لیے چور اور ڈاکو بھی اندھیرے اور ویرانی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں الو قسم کا پرندہ تھا، نہ ہی چوری میرا پیشہ تھا، پھر بھی سکوت اور ویران کوریڈور نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ اگر وہاں چہل پہل ہوتی تو مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ منزل مقصود تک میرے ذہن میں ایک ہی خدشہ لہریں مارتا رہا تھا کہ وہ جذباتی لڑکی اپنے طور پر کوئی جلد بازی نہ کر بیٹھے۔ میں نے دروازے کے سامنے رک کر چند گہری گہری سانسیں لے کر خود کو پہلے تجربے کی فضا میں کودنے کے لیے تیار کیا اور دستک دیے ڈالی۔ کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر میں نے دایاں ہاتھ جیب میں رکھے ریوالور پر رکھ لیا تھا۔ دروازہ کھلا تو غیر ارادی طور پر میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وجے کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ سر، مجھے بتایا گیا ہے کہ میری کوئی عزیزہ غلطی سے آپ کے کمرے میں۔ جی ہاں، تشریف لائیے۔ اس نے دوستانہ لہجے میں میری بات درمیان سے کاٹ دی اور میرے لیے کوارڈ اتنا کھول دیا جس سے ایک آدمی اندر جا سکتا تھا۔ میں تھینک یو سر کہتا ہوا اندر داخل ہوا اور دوسرا قدم فرش پر رکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس نے آگے ٹانگ رکھ کر میری گردن پر ایسا ماہرانہ ہاتھ مارا کہ میں منہ کے بل گر گیا تھا۔ دونوں ہاتھ سامنے کر دو۔ اس نے میری گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ گڈ، اب آہستہ آہستہ اوپر اٹھو۔ جب میں نے ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے تو اس نے گردن آزاد کر دی۔ میرا رویہ فی الحال صرف مدافعتی ہے، اس لیے میں کوئی وارننگ نہیں دوں گا، اس نے کہا۔ چہرہ اٹھاتے ہی میری سانس سینے میں جم گئی تھی۔ سامنے بیڈ پر مہرزل بھی پیٹ کے بل دکھائی دی تھی۔ اس کے ہاتھ اسی کے اسکارف سے بندھے ہوئے تھے۔ پہلے ہی قدم کو ایسی ٹھوکر لگی تھی کہ سارے ناخن ٹوٹ گئے تھے۔ میں تو تھا ہی نووارد تربیت گاہ سے نکل کر محاذ پر جاتے ہی اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اگر کوئی رنگ روٹ قیدی بن جائے تو قصور رنگ روٹ کا نہیں بلکہ کچی آنکھوں مروانے والے کا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا ہونا چاہیے تھا کہ مجھ جیسے کچے آدمی کو را جیسے منظم ادارے سے مقابلہ کرنے میدان میں اتار دیا گیا تھا۔ لیکن مہرزل تو نئی نہ تھی، اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ اگر برفانی لومڑی اتنی آسانی سے بھیڑیے کے لیے تلنے والا بن گئی تھی تو مجھے افسوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھیا بھیا، مہرزل تڑپ کر سیدھی ہو گئی، ان کو بتائیے ہمارا تعلق کسی چور ڈاکو گروہ سے نہیں ہے۔ میں آپ کی اطلاع پر آپ سے ملنے آئی تو ایک کاؤنٹر کلرک نے اس کمرے میں بھیج دیا تھا، مہرزل نے کہا۔ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ، وجے نے سیاہ ریوالور سے اشارہ کیا۔ ہم فی الحال دوستی اور دشمنی کے درمیان اجنبیوں کی طرح باتیں کریں گے، اس نے کہا۔ میرے گھر ٹیلی فون کر لیں سر، مہرزل روحان سی آواز میں بولی۔ میرے ڈیڈی آپ کو بتائیں گے کہ ہم شریف لوگ ہیں، بھائی جان اور ڈیڈی کے درمیان ایک خانگی تنازع کی وجہ سے ناراضگی ہے، اس لیے یہ ادھر۔ 1 منٹ مائی لیڈی، وجے نے ہاتھ اٹھا کر مہرزل کو خاموش کرتے ہوئے اپنا پرس میری طرف اچھال دیا۔ اس میں میرا لائسنس اور شناختی کارڈ ہے، میرا نام وجے کمار نہیں ہے، میں مسلمان ہوں۔ پھر کاؤنٹر کلرک سے ایسی غلطی کیسے ہوئی؟ وہ مجھے گھولنے لگا تھا، میں نے پرس کو ہاتھ بنا لگایا تھا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، لیکن بعد از وقت یادداشت میں وہ نام ابھرا تھا۔ بے شک رپورٹ میں وجے کا ذکر تو تھا، لیکن جس نام سے وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ نام وجے کمار نہ تھا۔ میں وہ نام بھول گیا تھا اور اسی بھول نے بساط الٹ دی تھی۔ جب مہرزل نے وجے کا نام لیا ہوگا تو را کے ایجنٹ کو یقیناً اپنا نام سن کر جھٹکا لگا ہوگا۔ 2 اور 2 کا جواب وہی ہونا تھا جو ہمارے سامنے تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔